السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار۔ جشن عید میلاد النبی کے نام و نہاد متنازع مسئلہ کو سمجھنے اور سمجھانے دونوں طریقوں پر گہرائی سے غور کرنے میں عامت المسلمین ناکام رہے ہیں، اور کچھ حضرات اپنے مفاد کی خاطر جان بوجھ کر عوام کو اندھیرے میں رکھ کر انہیں استعمال کرتے رہے ہیں۔ راغب نے ایسے نام و نہاد متنازع مسئلہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ دراصل دو الگ الگ پہلو ہیں جنہیں جانے یا انجانے میں خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہم مسلمانوں کے لیے باعث مسرت و شادمانی ہے یا نہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی جو سید الانبیاء والرسول ہیں، جن کا اتباع دراصل اللہ ہی کا اتباع ہے، اور اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی منحصر ہے۔ اس اعتبار سے یقیناً جس دن آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن آغاز دنیا کے پہلے دن سے انتہائے دنیا کے آخری دن تک تمام دنوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں عطا کی گئی اس بات کی خوشی کا قلب جاگزیں ہونا اور اس کی اہمیت کا ہمارے دلوں میں ہونا ہمارا جزو ایمان ہے، کیونکہ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا انعام و احسان یہی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے۔ اگر ہمارا دل اس بیش بہا کیفیت سے خالی ہے تو ہمارے ایمان میں یقیناً کمی ہے اور اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس دن اور جس تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، سال میں اس ایک دن اور اس تاریخ کو یوم عید کے طور پر منایا جائے اور خوشی کا اظہار کیا جائے، جشن منایا جائے، گھروں اور مسجدوں پر چراغاں کیا جائے اور گلی محلوں کو عید میلاد النبی کے علامتی جھنڈوں سے پاٹ دیا جائے، باضابطہ نعت و منقبت اور مناسب و نامناسب قوالیاں بجاتے ہوئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی ٹولیوں کے ساتھ جلوس کی شکل میں تمام سڑکوں کو رنگ رنگ بنا دیا جائے، تو بلا شبہ عید میلاد النبی کے نام پر یہ مذکورہ بالا امور عشق رسول اور حب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثواب کی نیت سے ہی انجام دیے جاتے ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلب عشق اور عملی محبت ہی ہمارے ایمان و اسلام کی پہلی بنیاد۔ مگر یاد رکھیں کہ کسی بھی امر کے اسلامی اور شرعی طور پر باعث ثواب ہونے کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی: اللہ تبارک و تعالی کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسرا پہلو نہ اللہ کے کسی حکم سے ثابت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریق سے ظاہر ہے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا کبھی اس پر عمل ہوا، نہ تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ سے اس کا کوئی ثبوت ہے۔ اس لیے اس کا منانا نہ صرف یہ کہ ہم پر ضروری نہیں، بلکہ اس ریاکاری اور دکھاوے سے اجتناب کرتے ہوئے عبادات، معاملات اور معاشرات زندگی کے ہر شعبے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں کی مکمل پیروی لازم ہے۔ اگر بنظر انصاف دونوں پہلوؤں پر غور کیا جائے تو امید ہے کہ ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی اور بہتان بازی سے باز آ جائیں گے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ خدا حافظ۔